بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پروردگار عالم کا انتہائی شکر اس نے ہمیں اور آپ کو سید الشہداء کے نام سے آشنا فرمایا ہے. اس خدا متعال کے شکر کے ساتھ کہ اس نے ہمیں سید الشہداء کے غم میں مشغول قرار دیا ہے, دین کو سوچنے سمجھنے کی طاقت نصیب کی ہے, اور ایک بار پھر اس شکر کے ساتھ کہ بہت اچھے دور میں خلق کیا ہے جہاں ہم دین کی عظمت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ پاتے ہیں, دین کی کامیابیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ پاتے ہیں. اور اس دعا کے ساتھ کہ خدا متعال انشاءاللہ ہمیں امام کے ظہور کا زمانہ دیکھنا نصیب فرمائے, انشاءاللہ ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے, اور اس راہ میں اس دنیا سے رخصت ہونے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. پروردگار عالم نے انسانوں کو ایک لحاظ سے مساوی خلق فرمایا ہے, اور ایک لحاظ سے انسانوں کو, بلکہ شاید ہر انسان کو دوسرے سے مختلف خلق کیا ہے. جس حساب سے انسان مساوی ہیں وہ ان کی فطرت ہے. فطرت انسانیہ میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. فطرت انسان کی زندگی کے وہ پہلو ہوتے ہیں جن میں علاقوں کی تبدیل ہونے سے, زمانوں کی تبدیل ہونے سے کوئی تبدیلی حاصل نہیں ہوگی. آج سے جو 1,00,000 سال پہلے تھے لوگ تھے وہ بھی سچ کو پسند کرتے تھے, سچ کو صحیح کہتے تھے, جھوٹ کو غلط کہتے تھے. آج بھی ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ فلاں جگہ پر جھوٹ بولنا صحیح ہے, لیکن قبول کرے گا کہ بنیادی طور پر جھوٹ بولنا صحیح نہیں ہے. یہ فطرت ہے. آج سے 1,00,000 سال پہلے کے جو بھی انسان تھے وہ بھی اپنی اولاد کو چاہتے تھے, آج کا انسان بھی اولاد کو چاہے گا. اور یہ ہو سکتا ہے کہ فطری امور کے اوپر بعض حوادث کے نتیجے میں, جیسے کسی چمکدار چیز پہ گرد و غبار پڑ جاتی ہے تو اس کی چمک ماند پڑ جاتی ہے, کوئی گرد و غبار ہٹا دے تو پھر چمک دوبارہ ظاہر ہوتی ہے. اس طرح فطری امور کے ساتھ حاصل ہوتا ہے. ممکن کسی علاقے میں مادہ پرستی بہت پھیل جائے تو شاید اولاد سے محبت بھی کم ہو جائے, یہ ہو سکتا ہے. انسان خلق ہوا ہے کہ جو اس پر احسان کرے اسے پسند کرتا ہے. انسان اپنے محسن کے ساتھ بے وفائی نہیں کرنا چاہتا. اور
ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ نفس پرستی اتنی زیادہ چھا جائے کہ انسان کسی وجہ سے اپنے احسان کرنے والے کو بھی قتل کر ڈالے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن فطرت انسانی میں بنیادی کوئی تبدیلی نہیں آتی، فطری چیزیں اپنی جگہ پہ رہتی ہیں، اور دین فطرت خدا کے اوپر ہے، فطرت اللہ التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم، خدا نے متعال کا ارشاد ہے۔ اس اعتبار سے انسانوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اور دوسری اعتبار سے انسانوں میں ہر انسان میں دوسرے سے فرق ہے، اور وہ انسان کی صلاحیتیں ہیں، انسان کی توانائیاں ہیں۔ اس سلسلے میں ایک نعرے کا تذکرہ کرتا ہوں، ایک دعوے کا تذکرہ کرتا ہوں، وہ دعویٰ ہے مساوات کا دعویٰ۔ دنیا مساوات کے دعوے سے بھری پڑی ہے، گویا 20ویں صدی جب شروع ہوئی تو مساوات کے نعرے سے شروع ہوئی، چاہے وہ کمیونزم کے اندر تھا، چاہے وہ بعد کے نظاموں کے اندر تھا، سب نے مساوات کا نام لیا ہے۔ حقیقت یہ کہ مساوات قابل عمل نہیں ہے، عدل اور انصاف قابل عمل ہے، مساوات قابل عمل نہیں ہے۔ اس کی تشریح میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ مساوات کا مطلب ہوتا ہے ہر چیز کو برابر رکھنا، ایک طرح سے رکھنا۔ مثلا اگر آپ کے پاس کلاس کے اندر 30 بچے ہیں، 25 بچے ہیں، مساوات یہ ہوگا کہ سب کو برابر کے نمبر دیے جائیں۔ اگر ایک بچے کو آپ نے 100 میں سے 50 دیے ہیں، سب کو 50 دے دیں۔ اگر ایک کو 100 میں سے 75 دیے ہیں، سب کو 75 دے دیں۔ یہ مساوات ممکن نہیں ہے۔ اصل مساوات معمولاً خلاف عدل ہے، عدل کے خلاف ہے۔ عدل کسے کہتے ہیں؟ جیسا کہ مولانا نے تعریف میں ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کو وضع کل شیء فی موضعہ، ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھ دینا، ہر حقدار کو اس کا حق دے دینا، یہ عدل ہے۔ مساوات کیا ہے؟ مساوات یہ ہے سب کو برابر کا دے دینا۔ مساوات میں نے عرض کیا خلاف عدل ہے۔ بعض جگہ پر مساوات صحیح ہے، اکثر جگہوں پر مساوات خلاف عدل ہے۔ بعض جگہ جہاں پہ مساوات صحیح ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایک کو برابر کا موقع ملنا چاہیے، یہاں پہ مساوات صحیح ہے۔ یعنی اگر ایک ٹیچر کلاس میں پڑھا رہے ہیں، 25 اسٹوڈنٹ اس کے سامنے ہیں، تو وہ یہ نہ کرے کہ ایک کی طرف کم توجہ دے، ایک کی طرف زیادہ توجہ دے، یہ صحیح نہیں ہے۔ مساوات ہونی چاہیے، سب کو برابر کی توجہ ملنی چاہیے۔ البتہ ہم انسانوں کی محدودیت ہے، ورنہ یہ مساوات بھی خلاف عدل ہے، حتیٰ یہ مساوات بھی خلاف عدل ہے۔ کہ ابھی ہم نے کیا کہا؟ یہ مساوات تو خلاف عدل ہے ہی کہ سب کو برابر کے نمبر دے دے، یہ تو یقیناً عدل کے خلاف ہے، انصاف نہیں ہے یہ۔ ایک مساوات یہ ہو گئی کہ سب کو برابر کی توجہ دے دے، ہم نے کہا یہ ہماری محدودیت ہے، ہم اس مساوات کو اچھا سمجھتے ہیں، جبکہ یہ بھی خلاف عدل ہے۔ یہ کیوں خلاف عدل ہے؟ اگر ایک بچے کے اندر سمجھنے کی بہت اچھی صلاحیت ہے اور ایک بچے کے اندر سمجھنے کی صلاحیت اتنی اچھی نہیں ہے، تو کیا اب بھی سب کو برابر کی توجہ ملنی چاہیے؟ جس بچے کے اندر سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے اس کو زیادہ توجہ ملنی چاہیے۔ لہذا اگر آپ اس موقع پر بھی مساوات کریں، یہ بھی خلاف عدل ہے، لیکن ہم اس خلاف عدل مساوات کو قبول کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہم میں اتنی صلاحیت نہیں ہے، اتنا عدل ہم کر نہیں سکتے، اتنا عدل صرف خدا کر سکتا ہے، ہم نہیں کر سکتے، ہم انسان ہیں۔ مثلا اگر میرے سامنے 25 بچے بیٹھے ہوئے ہیں، میں سب کو برابر کی توجہ نہ دوں، یہ دیکھوں کس کو کتنی توجہ کی ضرورت ہے اتنی دوں۔ اصل میرا علم محدود ہے، میرے پاس لامحدود علم نہیں ہے۔ مجھے کیا بچہ پتا کہ کون سا بچہ اس وقت کتنا ڈپریس ہے کہ اس کو زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، کون سا بچہ اس وقت نفسیاتی طور پہ مضبوط ہے، اسے کم توجہ دیں تب بھی معاملہ چل جائے گا، ہم نہیں جانتے۔ تو اس موقع پر ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، چونکہ ہم نہیں جانتے، عدل کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، تو ہم مساوات کر لیں گے۔ آپ کے سامنے 5 آدمی مانگنے والے کھڑے ہیں، آپ کو کچھ نہیں معلوم ان کا سابقہ کیا ہے، ان کا لاحقہ کیا ہے، کون صحیح مانگ رہا ہے، کون غلط مانگ رہا ہے۔ جب آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ کے لیے عدل کرنا ممکن نہیں ہے، اس موقع پر آپ کہتے ہیں اب میں مساوات کروں گا۔ مساوات کروں گا کیا مطلب؟ سب کو برابر کر دے دوں گا، کیونکہ میرے پاس اتنا ممکن نہیں ہے کہ میں عدل کر سکوں۔ بس مساوات اچھا نعرہ نہیں ہے، عدل اچھا نعرہ ہے۔ اسلام نے عدل و انصاف کو پسند کیا۔ جیسے میں اور آپ عدل کی بات کرتے ہیں، فوراً ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ انسانوں میں اختلافات بہت زیادہ ہیں۔ اختلافات یعنی صلاحیتوں کا فرق، توانائیوں کا فرق بہت زیادہ ہے۔ اور یہ جو صلاحیت اور توانائی کا فرق ہے، بعض جگہ بہت ظاہر ہے، بعض جگہ بہت پیچیدہ ہے۔ دونوں کی مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔
پڑھانا بہت اچھا کام ہے، پڑھانا بہت اچھا کام ہے. اگر کوئی پڑھانے سے سیکھنا شروع کر دے تو معاشرے کو سمجھنا بہت آسان کام ہے. پھر اپنے خیال ہے کہ شاید ہر اس شخص کو جو معاشرے کی ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے اسے چاہیے کچھ عرصے ضرور پڑھائے تاکہ اس کو سمجھ میں آئے کہ معاشرے کا تنوع، معاشرے کا ڈفرینسز وہ کس طرح سے ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ نے روایت سنی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام تمام کے تمام چوپان تھے، تمام کے تمام بکریاں چرایا کرتے تھے. کیوں بکریاں چرایا کرتے تھے؟ بہت سادہ سی بات ہے. بکریاں چرائیں گی تو ان کو پتہ چلے گا کہ اگر نادان قوم اپنے ہمدرد کے ساتھ برائی بھی کرے تو اس ہمدرد رہنما کو کیا کرنا چاہیے. اللہ کے رسول کا واقعہ موجود ہے. ایک بکری بھاگ رہی تھی، اللہ کے رسول اس کے پیچھے پیچھے گئے اس کو بچانے کے لیے. وہ ظاہر جانور کی طبیعت یہ ہے کہ وہ اپنے پیچھے آنے والے کو سمجھ رہے کہ اس سے مجھے کوئی خطرہ ہے، بہت تیزی سے بھاگی. اللہ کے نبی نے بہت زحمت کی، بہت زحمت کرنے کے بعد بکری کو اٹھا لیا. بکری کو اٹھانے کے بعد کہا کہ تو آخر تک سمجھتی رہے کہ میں تجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہوں، جبکہ میں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، میں تجھے نقصان سے بچانا چاہتا ہوں. انسان انبیاء کے مقابلے میں ایسے ہی ہے، ہم سب لوگ اپنے نبیوں کے مقابلے میں ایسے ہی، ائمہ کے مقابلے میں ایسے ہی. ہم بعض اوقات دین کے حکم کو دیکھتے ہیں، دین نے ہم نے ایسا کی سختی کیوں کی، کیوں ہم سے کہا کہ ہم یہ کریں. سادہ ترین احکام نماز پڑھنے سے لے کر نہیں معلوم پیسے کی ادائیگی، جان کے خطرے میں ڈالنا، ان تمام کے اندر ہم دین سے کہتے ہیں دین نے کیوں کیا، اور اس کے بعد اعتراض بھی کرتے ہیں اسی خدا سے، نعوذ باللہ تعالی شکوہ بھی کرتے ہیں. اس کے بعد وہ خدا سب کچھ کر رہا ہے ہمدردی کے اندر. فرض ہوا کہ شاید ہر وہ شخص کے جو معاشرے کے اندر کوئی کام کرنا چاہتا ہے اس کے لیے اچھا ہے پڑھائے تو اس کو پتہ چلے لوگوں کے اندر ڈفرینسز ہوتے ہیں، لوگوں کے اندر فرق ہوتا ہے. صلاحیتوں میں بہت فرق ہے انسانوں کی. جس طرح مادی صلاحیتوں میں فرق ہے، ایک بچہ بہت تیزی سے ہینڈ رائٹنگ سیکھ لے گا. البتہ ہینڈ رائٹنگ کوئی معیار نہیں ہے، لیکن میں نے مثال کے طور پر عرض کیا. ایک بچہ بہت تیزی سے ہینڈ رائٹنگ سیکھے گا، بہت کم عمر کے اندر سیکھ لے گا. کوئی بچہ ممکن ہے بہت بڑی مدت تک آتے اچھی ہینڈ رائٹنگ نہ کر سکے، کوئی ساری زندگی نہ کر سکے. صلاحیتوں میں فرق ہوتا ہے. کوئی بچہ جلدی بولنا سیکھتا ہے، کوئی بچہ دیر سے بولنا سیکھتا ہے. جس طرح مادی صلاحیتوں میں فرق ہوتا ہے، کسی بچے کے مارکس اچھے آتے ہیں، کسی بچے کے مارکس اچھے نہیں آتے. کوئی بچہ کمانے میں اچھا ہوتا ہے، کوئی بچہ پڑھنے میں اچھا ہوتا ہے. اور صرف برسبیل تذکرہ عرض کرتا چلوں، کوئی معیار نہیں ہے کہ جو بچے پڑھائی میں برے ہوں گے وہ زندگی میں بھی برے ہوں گے. کوئی معیار نہیں ہے. ہماری پڑھائی کوئی معیار نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں جو بچے ہمارے نظام تعلیم کے اندر برے ہو گئے وہ زندگی کے اصولوں میں بھی برے نکلیں گے. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. ایسا یا مثال کے طور پر جو بچے نظام تعلیم میں برے تھے، کیا مطلب؟ یعنی نمبر اچھے نہیں لاتے تھے، تو وہ کمائی میں بھی برے ہوں گے. اس سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. کمائی سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. نہ کمائی سے کوئی تعلق ہے، نہ زندگی کے اصولوں سے کوئی تعلق ہے. مجھے اصلا ابھی تک شک ہے کہ ہمارا نظام تعلیم دے کیا رہا ہے. جو واقعاً اچھی طرح سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہمارا نظام تعلیم کھوکھلا ہے، یہ کچھ نہیں دے پا رہا ہے. یہ صرف دل بہلانے کو 15-16 سال ہمارے بچوں کی زندگیوں کو مشغول کر رہا ہے. اس کے سوا کچھ نہیں ہے اس کے اندر. یہ بچوں کی زندگیاں مشغول ہوتی ہیں اس کے اندر، اور جب یہ پروفیشنل اسکلز پہ پہنچتے ہیں تب اصل میں پتہ چلتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو گیا. ان کے پاس وہ کچھ نہیں ہوتا جو ان کے پاس ہو جانا چاہیے تھا. مطلب بہت سارے بچے مجبور ہوتے ہیں کہ اپنی تعلیم کے اوپر ریویو کریں، آخری 5-10 سال میں جو پڑھا اسے دوبارہ پڑھیں تاکہ واقعاً جو ہاتھ میں آ جانا چاہیے تھا وہ ہاتھ میں آ جائے، ورنہ زندگی میں نہیں ملتا ان کو. بس ہمارا نظام تعلیم نہ زندگی گزارنے کے اصول دیتا ہے، نہ علم کے عنوان سے علم دے رہا ہے، نہ فن کے عنوان سے صلاحیتیں دے رہا ہے، مہارتیں دے رہا ہے. تو ہم سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایک کیا دے رہا ہے. اور اس میں بھی بچوں میں بہت فرق ہے. اچھا، یہ فرق تو قابل فہم ہے. لکھائی پڑھائی کا فرق ہے، آرگنائزیشن کا فرق ہے بچوں کے اندر. کچھ بچے اپنی ذات پہ منظم ہوتے ہیں، کچھ بچے اپنی ذات کے اندر بے نظم ہوتے ہیں. ان میں بھی فرق ہے. اور کن چیزوں میں فرق ہے؟ اطاعت خدا میں بھی فرق ہے. کچھ بچوں کے اندر طبیعتاً اللہ کی اطاعت ہے، کچھ بچوں کے اندر طبیعتاً خدا متعال کی اطاعت نہیں ہے، طبیعتاً اطاعت نہیں ہے. اچھا، اب اس میں عدل و انصاف کیا ہوگا خدا کی طرف سے؟
آیا خداوند متعال نے جس بچے کو بہترین اعلیٰ پائے کے انسانوں کے اندر رکھا ہو خلق کرنے کے بعد سے لے کے موت تک، اس سے ویسے ہی حساب لے جس کو دنیا کے بدترین گناہ گاروں کے درمیان رکھا ہو، ایسے ہی حساب لے گا۔ مثلا اگر ہم ایک مملکت کے اندر رہ رہے ہیں، پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں، جہاں ہمارے پاس دین کا شعور نسبتاً کم ہے، ہمارے بچوں سے بھی خدا وہی حساب لے گا جو ان مراکز میں رہنے والے لوگوں سے لے گا جن میں دین کا شعور نسبتاً زیادہ ہے۔ آیا برابر کا حساب ہوگا؟ دوسرا مسئلہ ہے، البتہ ہم فوراً جواب میں کہہ سکتے ہیں نہیں ہوگا، لیکن اس کے اوپر ایک اور مشکل بھی آئے گی، عدل کی پیچیدگی عرض کر رہا ہوں، یہ مشکل بھی آئے گی۔ آیا ایسا تو نہیں کہ انہوں نے نہ بنانے میں خود غلطی کی ہو، تو پھر ان سے اس کا بھی حساب لیا جائے گا، پھر دو چیزوں کا حساب لیا جائے گا۔ نمبر ایک، بنانے میں کوتاہی کیوں کی ان کے بزرگوں نے، نمبر دو، انہوں نے اپنی زندگی میں ترمیم کیوں نہیں کی، تبدیلی کیوں نہیں ایجاد کی، پھر ان کو ایک انعام بھی ملے گا، یہ کہ انہوں نے محنت کر کے اپنے علاقے کے اندر مراکز بنا لیے، ان کو اس کا انعام ملے گا، ان کی اولادوں کو بھی انعام ملے گا کہ انہوں نے اچھی زندگی گزاری۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ہمارے پاس عدل کا پیمانہ معلوم نہیں ہے، خدا جانتا ہے عدل کیسے کرے گا، لیکن ہاں اتنا ہمیں سمجھ میں آتا ہے لوگوں میں صلاحیتوں کا فرق ہے، لوگوں میں صلاحیتوں کا فرق ہے، اور صلاحیتوں کا یہ فرق ان کے سوال جواب میں بھی تبدیلی کروا دے گا۔ ایک روایت اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، ایک اعتبار سے پیچیدہ روایت ہے، ایک اعتبار سے انتہائی سادہ روایت ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ روایت میں امام معصوم بیان کرتے ہیں کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ انسانوں کی خلقت کیسی ہے تو کسی مجرم کو جرم کی سزا نہیں دو گے۔ پھر اگر تمہیں پتہ چل جائے انسانوں کی خلقت کیسی ہے تو کسی مجرم کو جرم کی سزا نہیں دو گے، یعنی تم ہمیشہ کیا سمجھنے لگو گے کہ یہ جو مجرم نے جرم کیا ہے اس کی خلقت میں یہ تھا کہ یہ جرم کرے، فرمایا تم لوگوں کو نہیں پتا خلقت کیسی ہے، لیکن اگر تمہیں پتہ چل جائے تو تم اپنی کم علمی کی وجہ سے سمجھو گے ہر مجرم خلق ہی جرم پر ہوا ہے، جبکہ امام فرمانے ایسا نہیں ہوا ہے، ایسا نہیں ہوا ہے۔ جو لوگ سائیکالوجی میں کام کرتے ہیں، یہ لوگ انسانوں کو گریڈز دیتے ہیں۔ اس کے بعد سائیکالوجی میں جو اور نئے ٹرینڈز آئے ہیں وہ میڈیکل سائنسز سے سائیکالوجی کو طے کرتے ہیں، میڈیکل سائنسز سے۔ مثال کے طور پر، اب شاید یہاں کہنے کی بات نہیں ہے لیکن صرف توجہ کی خاطر عرض کر رہا ہوں، جو لوگ کرمنلز ہوتے ہیں جن کو مغربی دنیا کے اندر سیریل کرمنلز کہا جاتا ہے، یعنی مسلسل جرم کرتے ہیں، ایک قتل نہیں کیا ہے 8 قتل کیے ہیں، سیریل کلرز ہیں، ایک مارا، دوسرا مارا، تیسرا مارا، ایک چوری نہیں کی 10 چوریاں کی ہیں۔ تو لوگ یہ جو سیریل کرمنلز ہوتے ہیں ان کی میڈیکل سائنسز میں ان کے میپس بناتے ہیں کہ کیا ان کی جینز میں کوئی پرابلم ہے۔ بعض اوقات یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں جینز میں پرابلم ہے، جو لوگ سیریل کلرز ہوتے ہیں ان کے جینز میں پرابلم ہوتی ہے۔ تو یہ لوگ نتیجہ یہ نکالتے ہیں بعض اوقات کہ کچھ مجرم ایسے ہیں جو گویا خلق ہی جرم پر ہوئے ہیں، انہوں نے جرم کرنا ہی کرنا ہے۔ اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں کرنے کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ابھی کچھ وقت پہلے آسٹریلیا کے اندر ایک خاندان ہے جس کے اجداد جرم کرنے میں مشہور ہیں، ان کے ایک ٹین ایجر یعنی ظاہر ہے کہ 13 سے لے کے 19 تک کا ٹین ایجر نے ایک اور بچے کو کلہاڑے سے قتل کیا ہے، اور قتل کرتے وقت یہ کہا تمہیں پتہ ہے میں کس خاندان کا ہوں۔ ٹھیک ہے، یعنی ان کے ذہن میں یہ بٹھا دیا گیا ہے کہ جرم آپ کی خلقت کا حصہ ہے، آپ خلق ہی ایسے ہوئے ہیں کہ آپ جرم کریں گے۔ صحیح، تو اس کے لیے تعویل ہے، اس کے لیے تو بہانہ ہے۔ تو کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے میری جینز کے اندر جرم ہے، میری جینز کے اندر قتل ہے، تو میں تو قتل کروں گا ہی۔ امام فرمانا ایسا ہرگز نہیں ہے، فرمانا یہ تمہاری اس زمانے میں امام 1400 سال پہلے فرمانا یہ خام خیالی ہے، ایسا نہیں ہے۔ تم لوگ اگر خلقت کو دیکھ لو تو تم کہو گے کہ جرم کرنا اس کی خلقت کا حصہ ہے، جبکہ خلقت کا حصہ نہیں ہے۔ اچھا، اگر خلقت کا حصہ نہیں تو پھر جرم آتا کہاں سے؟ ارادے سے، انسان کا ارادہ۔ کوئی بھی چیز اب تک جو باتیں سمجھ میں آتی ہیں، گرچہ ویسٹ نے اس کے اوپر بہت محنت کی ہے کہ وہ
آہستہ آہستہ اس کو جینس کے اندر لے جاتے ہیں. جو عبادت گزار ہیں وہ اس وجہ سے کہ ان کی جینس میں عبادت ہے، جو مجرم ہیں وہ اس وجہ سے کہ ان کی جینس میں جرم ہے. لیکن یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس میں ایسی کوئی دخالت نہیں ہے کہ انسان مجبور ہو جائے. خلق ہی جرم پر ہوا ہے، نہیں ایسا نہیں. خلق ہی عبادت پر ہوا ہے، ایسا بھی نہیں. جو کچھ بھی ہے انسان کا ارادہ آخری چیز ہے. البتہ ایک مشکل ہے. کچھ لوگوں میں جرم کا رجحان زیادہ ہے، کچھ لوگوں میں اطاعت کا رجحان زیادہ ہے. اب عدل خدا کیا ہوگا؟ وہ اس رجحان کے تحت فیصلہ کرے گا. عدل خدا اس رجحان کے تحت فیصلہ کرے گا. لیکن آخری چیز جو طے کرے گی وہ ارادہ ہے. آخری چیز ارادہ ہے جو طے کرے گی. یعنی کوئی بھی شخص خدا کے سامنے قیامت کے دن یہ تعویل نہیں دے سکے گا کہ خدایا میں نے جرم کیا چونکہ میرے اندر جرم کا رجحان زیادہ تھا. اب ہمارے پاس یہاں پہ انتہائی نفیس ایک روایت موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی انتہائی خوبصورت فرد مرد لایا جائے گا قیامت کے دن، اس کو جرم کی سزا دی جانے لگے گی تو وہ خدا سے کہے گا خدا تو نے مجھے خوبصورت خلق کیا اس لیے میں نے جرم کیے. تو خدا حضرت یوسف کو پیش کرے گا اور کہے گا کہ کیا تو اس سے زیادہ خوبصورت تھا؟ کیا جرم کا امکان تیرے لیے اس سے زیادہ تھا؟ اس نے کیسے اپنے آپ کو محفوظ کیا اور تو نے محفوظ نہیں کیا؟ یہ خدا کی پہلے سے گویا مشیت ہے کہ اس نے کسی بھی انسان کو جرم کے اوپر یا عبادت کے اوپر مجبور خلق نہیں کیا ہے. اس نے ارادہ اور اختیار دیا ہے. لہذا ہم میں سے کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ میں مجرم خاندان میں پیدا ہوا نعوذ باللہ تعالی لہذا میں مجرم رہوں گا. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. یا کوئی یہ کہ چونکہ میں پاکیزہ گھرانے میں پیدا ہوا ہوں لہذا خدا میرا حساب نہیں کرے گا. ایسا نہیں ہو سکتا. سب سے حساب کرے گا، سب کے رجحانات پر عدل کرے گا اور سب کو ان کے ارادوں پر سزا اور جزا ضرور دے گا. یہ خدا کا عدل سمجھ میں آتا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. جس طرح انسانوں کے اس معاملے کے اندر عدل ہے، اسی طریقے سے ان مشکلات اور مصائب پر ہے کہ جو ایک انسان کو جھیلنے پڑتے ہیں. ہر انسان کے اندر رجحان مختلف ہے. ممکن ہے کوئی مشکل کے سامنے آئے گھبرا جائے، بہت تیزی سے گھبرا جائے، اور ممکن ہے کسی کی ذات کے اندر تحمل ہو، لیکن آخری چیز ارادہ انسانی ہے. آخری چیز انسان کا ارادہ ہے. لہذا عین ممکن ہے کہ میری ذات کے اندر زیادہ تحمل نہ ہو، لیکن اگر میں اپنے ارادے کو استعمال کروں تو صاحب تحمل بن سکتا ہوں، صاحب تحمل بن جاؤں گا. لہذا عین ممکن ہے کہ میری فطرت ایسی ہو، اور یہ میں آپ کی خدمت میں اور عرض کرتا چلوں، تھوڑا سا ماں باپ ہوشیار ہوں تو بچے کی فطرت کو چند مہینوں میں سمجھ جاتے ہیں. اور میں خود پہلے 4 بچے ہیں میرے، میں آسانی سے بتا سکتا ہوں کون سے بچے کے اندر میرے تحمل زیادہ ہے. چند مہینے چاہیے صرف، یعنی پیدائش سے لے کر چند مہینوں کے اندر اندر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ بچہ کون ہے، یہ کیا ہے، سب سمجھ میں آ جائے گا. اور یوں سمجھ میں آیا جو ابھی تک میرا تجربہ رہا ہے وہ یہ کہ جو مجھے سمجھ میں آتی ہے بات وہ یہ کہ بچوں کی فطرت تبدیل نہیں ہوتی. ہاں، یہ اپنے ارادے سے، اپنی محنت سے اپنے فطرت پہ کنٹرول کر لیتے ہیں. اندر سے وہی رہتے ہیں، اپنے ارادے کو استعمال کر لیتے ہیں. لہذا ایک بچہ جو بچپنے میں سمجھ میں آیا کہ بے صبرا ہے، وہ بڑے ہونے تک بے صبرا رہے گا. ہاں، اگر اس کو اچھی تربیت مل گئی تو اپنے بے صبرے پن پہ کنٹرول کر لے گا، اپنے بے صبرے پن پہ کنٹرول کرے گا. اچھا، یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ روایات نے اس موضوع پر بھی توجہ دی ہے. روایات کے اندر پھر بیچ میں بریکٹ میں عرض کرتا چلوں، اپنے آپ کو روایات پڑھنے سے محروم مت کیجیے گا. آپ دنیا کے ذخیرے سے محروم ہو جائیں گے اگر آپ نے اپنے آپ کو روایات سے محروم کیا. اپنے آپ کو روایات سے کبھی محروم مت کیجیے گا. مجھ جیسے انسان کو 27 سال ہو گئے طالب علم بنے ہوئے، اور معمولاً جو کتابیں ہمارے سامنے ہیں وہ ہماری پیدائش سے کئی سو سال پہلے کی لکھی ہوئی ہیں. مثال کے طور پر بہار الانوار ظاہر ہے ہماری پیدائش سے کئی سو سال پہلے کی لکھی ہوئی ہے، تالیف ہوئی ہیں وہ احادیث. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 84 میں طالب علم بنا تو انہی کتابوں کو دیکھ رہا تھا. ٹھیک ہے، اور اس وقت سے اب تک انہی کتابوں سے پڑھتے رہے ہیں. اب بھی 27 سال کے بعد نئی روایات ملتی ہیں جس سے نئی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں.
اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کہے میں 5 سال سے پڑھ رہا ہوں یا 27 سال سے پڑھ رہا ہوں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ نہ سمجھے کہ مجھے نئی چیز نہیں ملے گی، نہیں، بہت چیزیں پڑھی ہیں. روایات ذخیرہ ہے ہمارے پاس اہل بیت اطہار علیہ السلام کا، اور یوں لگتا ہے جیسے ذخیرہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اس کے اندر وسعت بے تحاشا ہے، اس کے اندر گہرائی بہت زیادہ ہے. مثلا اس مسئلے پہ بھی توجہ دی ہے کہ اگر کسی کے اندر صبر نہیں ہے تو کیا کرے. بس انسان 2 قسم کے ہیں. ایک وہ انسان ہے جو طبیعتاً صبور ہے، صابر طبیعت کا آدمی ہے. وہ طبیعت کا صابر ہے، جب اس کے سامنے مشکلات آتی ہیں، شدائد آتی ہیں، وہ اس کو ہلا نہیں پاتی. طبیعت میں صابر انسان ہے تو یہ صبر کرے گا، جزا پائے گا. صحیح. اب روایت بیان کرتی ہے اگر کسی کے اندر صبر نہیں ہے تو کیا کرے. فرماتے ہیں اگر صبر نہیں ہے تو پھر روایت کے اندر جیسے لفظ استعمال ہوا تباکی، جیسے کہ آپ سید الشہداء کے اوپر گریے کے اندر یہ روایت مسلسل سنتے ہیں کہ گریہ کرنا، گریہ کرانا اور گریے کی شکل بنانا تینوں ثواب کا کام ہے. تو صبر کے اندر کہا اگر تمہارے اندر صبر نہیں ہے تو ایسے دکھاؤ جیسے صابر ہو. فرمایا اس پہ بہت اجر ہے تمہارے لیے. یعنی کیا ہو رہا ہے، اس کی مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد. ویسے ایک آدمی مشکلات میں پڑا ہے، طبیعت میں صبر نہیں ہے، اندر سے بے چین ہے. تو روایت کیا کہتی ہے اس موقع پر؟ فرماتی ٹھیک ہے اندر سے بے چین ہو، باہر سے بے چینی دکھاؤ نہیں، صبر کا اظہار کرو. اندر سے صبر نہیں ہے، اندر سے بے چین ہے، پریشانی ہے اسے، اب بھی کہتے ہیں نہیں، صبر کا اظہار کرو، تظاہر کرو، دکھاؤ ایسے جیسے صابر ہو. اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا اس سے تمہارا صبر بڑھے گا، اس سے خدا تمہارا صبر بڑھا دے گا. ایک روایت، عجیب روایت میں نے دیکھی، اور اس روایت کو دیکھنے کے بعد جب بھی کوئی مجھ سے کہتا ہے کہ کیا کوئی پیسے کے معاملے میں کیا صورتحال ہے، میں کہتا ہوں بہت ہے، بہت ہے. کیوں؟ روایت نے کہا تھا کہ جو فقر کا اظہار کرے گا وہ فقیر ہو جائے گا. جو یہ کہے گا کہ میرے پاس نہیں ہے، اب ہوا بھی تو ختم ہو جائے گا، فقیر ہو جائے گا. من تفاخر فقر، جو اظہار کرے کہ میں فقیر ہوں، نہیں ہے میرے پاس، اب اس کا مطلب ہے اس کے پاس نہیں ہوگا. تو ابھی اگر نہیں ہے تو کیا کرے؟ اللہ کے اوپر بھروسہ کرے کہ اللہ کا دیا بہت ہے، الحمدللہ، خدا دے گا. پھر جس کے پاس صبر نہیں ہے وہ کیا کرے؟ صبر کا اظہار کرے، الحمدللہ رب العالمین، شکر خدا کا. اندر سے پریشان ہے کوئی بات نہیں، اپنے اندر کی پریشانی کو خدا پہ چھوڑ دے، اپنے اندر کی پریشانی کو خدا پہ چھوڑ دے. اگر وہ اس طرح کرے گا تو مسلسل تو کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ اندر سے بھی خدا صبر دے دے گا، اندر سے بھی صبر دے دے گا. اور یہ بہت بڑی نعمت ہے، اتنی آسانی سے نہیں ملے گی. حضرت اللہ خمینی کا ایک جملہ واقعاً معرکہ ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ صاحب اولاد ہونے کے ناطے یہ جملہ کس طریقے سے کہا جا سکتا ہے، لیکن وہ جملہ معرکہ ہے. جب مصطفیٰ خمینی شہید ہوئے عراق کے اندر اور ان کے سامنے خبر لائی گئی، لوگ پریشان تھے کہ ان کو خبر کیسے دیں گے، تو ادھر ادھر سے باتیں کی گئیں، بڑے بڑے علماء کو بلایا گیا کہ ان کے سامنے ادھر ادھر کی باتیں ہوئیں. جب کافی باتیں ہو گئیں تو کہا کہ یہی کہنا چاہتے ہو کہ مصطفیٰ خمینی شہید ہو گیا؟ میں نے کہا ہاں سب ایسے ہی ہوا ہے. کہا ٹھیک ہے. لوگوں نے پوچھا کیا کریں؟ کہا کہ میں نے اتنے بجے ایک آدمی سے ملنا ہے، میں وہاں جا رہا ہوں اور اس کے بعد واپس آؤں گا. کہا سر آپ اپنے پروگرام میں تبدیلی نہیں کریں گے؟ کہا نہیں پروگرام میں تبدیل نہیں کروں گا. کہا مجلس رکھ لیں؟ کہا مجلس رکھو. جب مجلس رکھنے لگے اس وقت تک انہوں نے کوئی گریہ نہیں کیا، بالکل گریہ نہیں کیا. ان کے پاس کوئی آیا اور کہا کہ صاحب اچھا نہیں تھوڑا سا رو لیں. جوان مر گیا آپ کا. کہا اچھا نہیں تھوڑا سا رو لیں. کہنے لگے کہ مجھے مصطفیٰ خمینی کی شہادت پر دل میں بھی کوئی افسوس نہیں ہے. عجیب معرکہ ہے یہ جملہ. کہا مجھے مصطفیٰ خمینی کی شہادت پر دل میں بھی کوئی افسوس نہیں ہے، میں نے اس جوان کو اسی لیے پالا تھا کہ اس ہدف تک پہنچ گیا، دل میں بھی کوئی افسوس نہیں ہے. لوگوں نے کہا عجیب تعجب ہے اس مرد کا کہ یہ لوہے کا فولاد کا انسان ہے کیا. تھوڑی دیر میں مجلس ہوئی اور پڑھنے والے نے، جو ظاہراً میں جانتا ہوں کہ کون تھے اور وہ ان کے خاندان میں معمولاً مجالس پڑھا کرتے تھے، تو انہوں نے جان بوجھ کر حضرت علی اکبر کے مصائب پڑھے. پھر انہوں نے بھر کے گریہ کیا، دل کھول کے گریہ کیا. اپنی اولاد کے اوپر نہیں رونے والا سید الشہداء کی اولاد پہ روتا تھا. یہ فولاد تھے اپنے اندر. اور
وہ جو ان کا جملہ تھا کہ مجھے دل میں بھی غم نہیں ہے، یہ معرکہ ہے انسان کے جذبات کے لیے، کہ کوئی انسان اپنے دل کو اندر سے اتنا مطمئن کر لے، اتنا مطمئن کر لے کہ وہ ایک ایسی جگہ پہ پہنچ جائے اور کہے اولاد ہونے کے ناطے مجھے کوئی غم نہیں ہوا۔ ہاں بعض اوقات اولاد سے بڑھ کر ناطے ہیں، جو میں نے کل حضرت علی اکبر کے سائے میں مسئلے میں عرض کیا، شبیہ رسول ہونے کا معاملہ ہے، ایک علیحدہ مظلومیت ہے، اس مظلومیت پر گریا سید الشہداء کا، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، اس کو کوئی ادھر سے ملانے کی بھی کوشش نہ کرے، کیونکہ وہ معرکہ کچھ اور معرکہ ہے، وہ یہ معرکہ نہیں ہے۔ لیکن ایک انسان اپنے جذبات کو اس حد تک کنٹرول کرے کہ وہ کہے کہ مجھے اندر بھی افسوس نہیں ہوا، بہت بڑی بات ہے۔ بس روایت نے کہا کہ اگر کسی کو اندر سے صبر نہیں ہے تو کیا کرے؟ صبر کا اظہار کرے، صبر کا اظہار کرے۔ اگر صبر کا اظہار کرے گا تو کیا ہوگا؟ صبر کے اظہار سے خدا تعالیٰ اس کو صبر دے دے گا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر کسی کے اندر فقر ہے تو فقر کا اظہار نہ کرے، غنا کا اظہار کرے کہ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، اور خدا تعالیٰ انشاءاللہ اس کے فخر کو بھی برطرف کرے گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ صلی محمد آل محمد وعجل فرج۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ صلی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ بھائیان محترم، اتنا کچھ آپ کی خدمت میں عرض ہوا صبر کے حوالے سے اور مشکلات کے حوالے سے۔ سوال یہ ہے کہ ہم عمل پہ کس طریقے سے آئیں گے، یعنی اس کے ذریعے سے اگر اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی کرنا چاہیں اس کے اوپر کس طریقے سے محنت کریں۔ تو چند مراحل آپ کی خدمت میں عرض ہوئے تھے، ان مراحل کو دوبارہ عرض کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہم نے اگر اپنی زندگی میں عمل کرنا ہے تو ہمیں کن مراحل کو طے کرنا ہے۔ پہلا مرحلہ تھا کہ ہماری توحید پہ اوپر مضبوطی ہونی چاہیے۔ اگر توحید پہ مضبوطی رہی تو بہت سارے مسائل آسان ہوں گے۔ توحید پہ مضبوطی کے لیے دو مرحلے عرض ہوئے تھے، ایک علم کی حد میں کہ آپ کوئی کتاب پڑھیں، توحید کے اوپر دلائل کو حاصل کریں، اور دوسرا تجربے کی حد میں کہ خدا پر بھروسہ کر کے دیکھیں، خدا پہ بھروسہ کر کے دیکھیں کہ اگر میں خدا پہ بھروسہ کرتا ہوں تو میری زندگی کس نتیجے پر پہنچتی۔ دوسرا معاملہ یہ تھا کہ ہم اپنی زندگی میں غور و فکر کے ذریعے سے ایک صبر کو حاصل کر لیں۔ روایت آپ کے سامنے عرض ہوئی تھی، فرمایا تھا کہ اگر تمہارے سامنے مشکلات آتی ہیں، ان صبرتا جرت علیک المقادیر وانت معذور، اگر تم صبر کرو گے اللہ کی قضاء و قدر تم پر جاری ہو جائے گی اور تمہیں اس کی اجر بھی ملے گا۔ وَإِن جَزَعْتَ، اور اگر تم نے خدا کے سامنے شکوہ کیا، جرت علیک المقادیر، پھر وہی قضاء و قدر جاری ہوگی، وَأَنْتَ مَعْذُورٌ، اور پھر تم اپنے اجر سے بھی محروم ہو جاؤ گے۔ تو اس کے اوپر غور و فکر کر لے کہ اگر میں خدا کے سامنے شکوہ کروں گا تب کیا ہوگا، اور اگر صبر کروں گا تو کیا ہوگا۔ ایک اور مرحلہ یہ ہے کہ سوچے کہ خدا کے نظام کو میں زیادہ جانتا ہوں یا خدا زیادہ جانتا ہے۔ اور میں 3 مرحلے اس سلسلے میں عرض کیے تھے کہ خدا دیکھ رہا ہے، یقیناً جانتا ہے کہ میں کس مصیبت سے گزر رہا ہوں، اور خدا قادر ہے، جب چاہے گا میرے مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ ظلم نہیں کرے گا بلکہ امتحان میں ڈالے گا، آزمائش میں ڈالے گا۔ آپ کی خدمت میں شاید پہلے دن عرض ہوا تھا کہ خدا تعالیٰ نے اپنے دین کے اندر ظالم کے لیے آزمائش کے ذریعے سزا رکھی ہے، مومن کے لیے امتحان رکھا ہے، اور انبیاء کے لیے درجے تجویز کیے، انبیاء کے لیے درجات تجویز کیے۔ اور آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا کہ ہم لوگ ان 3 کے درمیان کہیں نہ کہیں حرکت کرتے رہتے ہیں، یعنی کبھی ہمارے لیے آزمائش سزا ہوتی ہے، کبھی ہمارے لیے مصیبت امتحان میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور اگر خدا نصیب کرے تو کبھی ان امتحانات کے نتیجے میں کسی درجے کو ہمیں حاصل کرنا ہوتا ہے۔ ایک بہت عجیب روایت ہے، وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اس روایت کا تعلق شاید ہم لوگوں سے کسی حد تک بن پائے گا۔ فرمایا کہ کوئی مومن ایسا نہیں ہے جو کسی فاسق نظام سے فائدہ نہ اٹھائے، یعنی کوئی مومن ایسا نہیں ہے جو فاسق نظام ہو، فاسق نظام سے فائدہ اٹھائے تو اس کے ساتھ 2 میں سے ایک چیز ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب ہمارا نظام فاسق نظام ہے، ہم جانتے ہیں یہ کرپشن ہے،
یہ گورنمنٹ ظالم ہے، اس گورنمنٹ کے اندر اصول نہیں ہے، قاعدے قوانین نہیں ہیں، بالکل بنی امیہ کی طرح، بنی عباس کی طرح، البتہ بغض اور دشمنی کے اندر کبھی آگے ہیں کبھی پیچھے ہیں، اسی طریقے سے، ورنہ نظام ظالمانہ نظام ہے۔ فرمایا کہ کوئی مومن ایسا نہیں ہے جو فاسق نظام سے فائدہ اٹھائے تو دو میں سے ایک چیز ہوگی، یا مرنے سے پہلے مال تلف ہو جائے گا یا اس کے بدن کے اوپر مرض آئے گا، کیونکہ اس نے فاسق نظام سے فائدہ اٹھایا۔ بس اگر مومن فاسق نظام سے فائدہ اٹھائے گا دو میں سے کوئی ایک صورتحال ہو جائے گی، یا مرنے سے پہلے اما بذہاب مال ہی، یا تو اس کا مال چلا جائے گا اس کے ہاتھ سے، یا اس کے جسم کے اوپر کوئی مرض لاحق ہو جائے گا، مرض لاحق ہو جائے گا۔ بس ایک مصیبت کا پہلو یہ بھی ہے کہ جو فاسق نظام کے اندر رہ رہے ہیں اور فاسق نظام سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے ان کے اوپر بھی کچھ مصیبتیں آنی ہیں۔ اور میں نے عرض کیا بدقسمتی سے ہم لوگ ایک فاسق نظام کے اندر رہ رہے ہیں، اور ہمیں بہت زیادہ سوچنا ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نظام فسق سے فائدہ اٹھا رہے ہوں اور اس نظام فسق سے فائدہ اٹھانے کے نتیجے میں پھر دو میں سے کوئی ایک مصیبت آنی یقینی ہے۔ البتہ ایسا نہ ہو کہ جس کسی کو بیمار دیکھیں ہم سمجھیں اس نے نظام فسق سے فائدہ اٹھایا ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ ایک روایت اور بیان کرتی ہے کہ اللہ نے کچھ درجات قیامت میں ایسے رکھے ہیں جو سوائے بدن کی تکلیف کے حاصل نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے درجات کچھ آخرت میں ایسے رکھے ہیں جو صرف بدن کی تکلیف سے حاصل ہوں گے، یعنی کوئی یہ کہ میں نے ذہنی پریشانی بہت اٹھا لی ہے، اے اللہ یہ کافی ہے، فرماتا نہیں، ان درجات تک پہنچنے کے لیے بدن کی تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ بدن کی تکلیف کیسی ہے؟ جیسے زخم لگے گا، جیسے مرض آئے گا، کوئی بیماری آ جائے گی، یہ چیزیں اللہ کے قوانین تشکیل دے رہی ہیں، اور ہم لوگ اسی دنیا کے اندر رہ رہے ہیں، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم ان قوانین سے باہر نہیں نکل سکیں گے۔ اگر کوئی یہاں پر نظام فسق سے فائدہ اٹھائے گا اس کو پیسے کے معاملے میں بے برکتی اٹھانی پڑے گی۔ اچھا، اس کو ہم لوگ بے برکتی تعبیر کرتے ہیں اپنے الفاظ میں، عرف عام کے اندر۔ عرف کے اندر ہم لوگ ویسے تو کچھ لوگوں کی عرف بگڑی بھی عرف ہے، تو وہ برکت پیسے کی اسے کہتے ہیں جو پیسہ غلط یا صحیح آتا رہے اور کم نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں پیسے کی برکت۔ تو یہ غلط عرف ہے کہ ہم کہیں پیسے کی برکت یہ ہے کہ غلط آ رہا ہو یا صحیح آ رہا ہے اور کوئی کمی نہیں ہو رہی، ہم کہتے ہیں یہ غلط ہے۔ برکت کسے کہیں گے؟ برکت اسے کہیں گے کہ حلال آئے اور حلال جگہ پہ خرچ ہو جائے، یہ پیسے کی برکت ہے۔ پیسے کی برکت یہ ہے کہ حلال آئے اور حلال جگہ کے اوپر خرچ ہو جائے۔ اور بے برکتی کیا ہے؟ بے برکتی یہ ہے کہ نعوذ باللہ تعالیٰ یا حرام سے آئے یا جہاں سے بھی آیا تھا کسی غلط جگہ کے اوپر خرچ ہو جائے، یہ بے برکتی ہو جائے گی۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ بس مصیبتوں کے مقابلے میں سب سے پہلے نظام توحید کو اپنے مضبوط کر لیں، توحید کے اوپر توجہ دے دیں۔ دوسرے مرحلے میں غور و فکر کرے، اگر شکوہ کروں گا تو کیا ہوگا اور اگر صبر کروں گا تو کیا ہوگا۔ تیسرے مرحلے میں سوچے آیا خدا میرا مجھ سے زیادہ ہمدرد نہیں ہے؟ یعنی اگر انصافاً دیکھیں ہم اپنے لیے زیادہ ہمدرد ہیں یا خدا ہمارے لیے زیادہ ہمدرد ہے؟ ہم اپنے لیے بھی خدا سے زیادہ ہمدرد نہیں ہیں، ہم دوسروں کے لیے تو یقیناً ہمدرد نہیں ہے خدا سے زیادہ، خدا زیادہ ہمدرد ہے۔ حتیٰ ایک ماں اپنی اولاد کے لیے اتنی ہمدرد نہیں ہے جتنا خدا اس کی اولاد کے لیے ہمدرد ہے، لیکن ہم اپنے لیے بھی اتنے ہمدرد نہیں ہیں جتنا خدا ہمارے لیے ہمدرد ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ ہمارا علم محدود ہے، ہم ناقص علم رکھتے ہیں اور خدا کامل علم رکھتا ہے، اس نے جذبات ہمیں دیے ہیں، خود ان جذبات کا مالک ہے۔ تو اگر اس نے ہمیں محبت دی ہے کہ ہم اپنے آپ سے محبت کریں، اپنے نفس کی حفاظت کریں، وہ خدا خود ہمارے نفس کا ہم سے زیادہ حافظ ہے، ہم سے زیادہ بڑا حافظ ہے۔ بس اگر میرے اوپر کوئی مصیبت آئی ہے اور میں سمجھ رہا ہوں اس میں میرا نقصان ہے، مطمئن رہوں کہ خدا مجھ سے زیادہ آگاہ ہے، خدا مجھ سے زیادہ میرا چاہنے والا ہے، مجھے کسی ایسی مصیبت میں نہیں ڈالے گا جس میں میرا نقصان ہوگا۔ اور ایک روایت اور آپ کی خدمت میں سلسلے میں عرض کر دوں کہ کسی نے امام معصوم سے پوچھا کہ مولا کیوں ایسا ہے کہ کچھ لوگ آسانی میں ہوتے ہیں کچھ لوگ سختی میں ہوتے ہیں، کیوں ایسا ہے؟ سب لوگ آسانی میں کیوں نہیں ہیں؟ لب لباب یہ اس کی کلام کا، سب لوگ آسانی میں چلے جائیں یا سب لوگ سختی میں چلے جائیں؟ تو امام نے جواب میں فرمایا کہ کچھ لوگوں کے لیے زندگی کا امتحان آسانی میں آسان ہے اور
کچھ لوگوں کے لیے زندگی کا امتحان سختی میں آسان ہے. یعنی کیا مان رکھا ہے؟ یعنی مثلا ایک آدمی ہے، اس کی طبیعت ایسی ہے، اگر وہ سختی میں جاتا ہے تو خدا کو بہتر یاد کرتا ہے، اور اگر وہ آسانی میں چلا جاتا تو خدا کا باغی بن جاتا. خدا اس کو مصیبت میں رکھے گا. کیوں؟ خدا نہیں چاہتا اس کو بغاوت میں مبتلا کرے. اور ایک انسان ایسا ہے کہ اگر سختی میں چلا جائے تو بغاوت کرے گا، آسانی میں رہے تو اللہ کا بندہ رہے گا، تو خدا اس کو آسانی میں رکھے گا. خدا ہمیں جانتا ہے کہ اس نے ہمیں کس چیز پہ خلق کیا ہے. ہمارا امتحان اس وسیلے سے نہیں لے گا جس پہ امتحان ہمارا سخت ہو جائے گا. ہمیں اس طرح آزمائے گا جس کو جھیلنا ہمارے لیے آسان ہوگا. تو ہم میں سے کچھ لوگ جن کے اندر غربت ہو، ممکن ہے وہ خدا سے شکوہ کریں کہ خدا جی نے مجھے غریب خلق کر دیا اور اس کو کتنا پیسے والا خلق کیا. یہ نہیں جانتے ہوں کہ اگر میرے پاس ہاتھ میں پیسہ آ جاتا تو میں اس سے بڑا باغی بن جاتا، اور خدا نے مجھے فقیر کر کے اس مصیبت سے محفوظ کیا ہے. اب اس فقر کے اوپر دو راستے ہیں، یا تو صبر کروں گا یا شکوہ و شکایت کروں گا، اور خدا رحیم ہے، میرے مصلحتوں کو سمجھنے والا ہے. ایک اور روایت آپ کی خدمت میں اس چیپٹر میں عرض کرتا چلوں، یہ کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ایک کتاب بہت نفیس کتاب ہے، اردو میں اس کا ترجمہ ہوا ہے، میرے ذہن سے اس کتاب ترجمے کا نام نکل گیا. اصل عربی کی کتاب کا نام ہے تحف العقول، عقل کے لیے تحفے، عقل کے لیے تحفے. انتہائی نفیس کتاب ہے. 14 معصومین کے انتہائی نفیس اخبار اس کتاب کے اندر جمع ہوئے ہیں. تحف العقول ایک ہی جلد کے اندر ہے. اس کے اندر اللہ کے رسول کی ایک روایت ہے جس میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو انبیاء ان پہ حسرت کریں گے، انبیاء حسرت کریں گے. اچھا، ذہن میں آپ کی روایت ہے کہ علماء و امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، تو نبی کا وہ تصور اپنے ذہن میں نہیں لائے گا جو اولو العزم نبی کا تصور ہے، وہ کچھ اور مقام ہے. جنرل نبی ایک اور مقام ہے، اولو العزم انبیاء ایک اور مقام ہے، رسول کوئی اور مقام ہے، نبی کوئی اور مقام ہے. فرمایا انبیاء اس پہ حسرت کریں گے. کون سا انسان ہے؟ فرمایا یہ وہ انسان ہے جس کو خدا نے معاش کی سختی میں رکھا ہے، معاش کی سختی میں رکھا ہے، اپنی سختی کی وجہ سے ہر روز مرتا ہے. ایک عجیب روایت میں لفظ استعمال ہوا ہے. فرمایا کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں ایک دفعہ مرتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں ہر روز مرتے ہیں. پوچھا یہ ہر روز مرنے والے لوگ کون ہیں؟ فرمایا ایسا حلال کمانے والا جو معاش کی سختی کی وجہ سے ہر روز قتل ہوتا ہے، ہر روز سختی اٹھاتا ہے. تو فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے بندے ہیں، معاش کی سختی میں ہر روز معاش کی وجہ سے مصیبت اٹھاتے ہیں، گمنامی میں زندگی گزارتے ہیں، کسی سے شکوہ نہیں کرتے، کسی سے شکوہ نہیں کرتے، اللہ کے سامنے کبھی شکوہ نہیں کرتے، نہ بندوں سے شکوہ کرتے ہیں نہ خدا سے شکوہ کرتے ہیں، کسی پہ اپنی سختی کا احسان منت نہیں رکھتے، نہیں کہتے کسی سے ہم نے صبر کر لیا، نہیں کہا. بس معاش کی سختی میں ہوتے ہیں، گمنام ہوتے ہیں، کسی سے شکوہ نہیں کرتے، خدا سے بھی شکوہ نہیں کرتے، کسی پہ منت نہیں جماتے، کسی پہ احسان نہیں جمایا کہ ہم نے یہ کام کیا. اسی خاموشی میں، گمنامی میں دنیا سے رخصت ہوتے ہیں. فرماتے ہیں انبیاء ان پہ حسرت کرتے ہیں. کیوں؟ صاحب دین ہے، یہ صاحبان صبر ہے. اور خود خدا متعال قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے قارون کے معاملے کے اندر، کہ قارون کے معاملے میں جہاں تک مجھے آتا ہے سورہ عنکبوت میں قارون کے معاملے میں کہتا ہے کہ قارون ظاہر ہوتا ہے اپنے تمام تر عیاشی کے ساتھ، اپنے تمام تر مادی ضروریات فضولیات کے ساتھ، اور جب وہ ظاہر ہوتا ہے تو کچھ لوگ تڑپ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کاش ہمارے پاس بھی یہی ہوتا. اس کے بعد خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو ہوا لوگ بےتاب ہو گئے، بے صبر ہو گئے. وما یلقاها الا الصابرون. اس کے مقابلے میں اچھے انسان وہ تھے جو یہ نہ کرتے، اور یہ مقام صرف ان کو نصیب ہوگا جو صبر کرنا جانتے ہوں. صبر چاہیے یہاں پر. اور آپ کے ذہن میں ہوں کہ روایت عرض ہوئی تھی کہ صبر 3 قسم کا ہے، معصیت پہ بھی صبر ہے، اطاعت پہ بھی صبر ہے، اور مشکلات پہ صبر ہے. تو اس خاص کر آخری روایت کے اوپر غور فرمائیے گا کہ معاش کی سختی میں ہو، شکوہ نہ کرے. شکوہ کرنے پر اپنے جزا کو کھو بیٹھے گا. انسانوں کے سامنے شکایت کرنے پر شاید شرک کی کسی خفیف سی شکل میں بھی مبتلا ہو جائے گا.
بس شکوہ ایک دفعہ خدا سے کرتا ہے، ایک دفعہ انسانوں سے کرتا ہے۔ اگر خدا سے شکوہ کرے اجر سے محروم ہوتا ہے، اگر بندوں سے شکوہ کرے تو میں نے عرض کیا شرک کی چھوٹی سی ایک قسم کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ کوشش یہ کرے اپنی مصیبت پر کسی سے شکوہ نہ کرے، ہاں خدا سے طلب کر لے، شکوہ نہ کرے، خدا سے طلب کر لے۔ مثلا اگر مصیبت کے اندر ہے، نہیں صبر کر سکتا تو خدا سے کہہ دے خدا یہ مشکل میری، اس مشکل میری توانائی سے باہر ہو گئی۔ البتہ یہ جملہ بھی اچھا نہیں ہے۔ بہترین جملہ جو کہے وہ کیا کہے؟ اگر کوئی انسان سخت مصیبت میں پڑا ہوا ہے، سخت مصیبت میں ہے، بہترین جملہ کیا کہے کہ خدایا میرے صبر کی طاقت بڑھا دے، بس یہ کہے۔ نہ کہ کیوں نہ کہے کہ خدایا اس مشکل کو ہٹا دے، کیوں؟ شاید اس مشکل کے ذریعے کوئی درجہ نصیب ہونا ہو، اگر مشکل کو ہٹا دے تو درجات سے محروم ہو جائے گا۔ اگر کہے خدایا میری طاقت ختم ہو گئی تو خدا کے سامنے شکوہ کر رہا ہے، اس کا مطلب بہترین کام جو کرے وہ کہ خدایا میرے صبر کو بڑھا دے تاکہ میں اس امتحان سے گزر جاؤں۔ مولا کا ایک فرمان ہے، فرمایا مت کہو خدا سے خدا ہمیں آزمائش میں نہ ڈال، کہو خدایا ہمیں آزمائش کو جھیلنے کی طاقت دے دے، آزمائش کو جھیل سکے۔ اگر آزمائش میں نہیں ڈالے گا تو ہمیں کوئی مقام کیسے ملے گا؟ ہم کسی جگہ پہ کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ قوم ہونے کے ناطے بھی ایسے ہی ہے۔ یہ سوچنا ہی فضول ہے کہ کوئی نہ ہو جو ہم سے لڑے، سوچنا ہی فضول ہے۔ اصل طے شدہ روایت کے مطابق ایسا ہے، قطعاً ہے کہ کوئی ہم سے لڑے گا۔ یہ سوچنا ہی فضول ہے کہ ہم صاحب ایمان ہوئے اور ہم سے کوئی نہیں لڑے گا۔ ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ مومن 5 مصیبتوں سے گزرتا رہے گا۔ اس کا پہلا حصہ بہت عجیب ہے کہ مومن 5 حصوں سے گزرے گا، 5 مشکلات سے۔ ایک مومن دوسرا مومن ہوگا جو اس سے حسد کرے گا، یہ عجیب ہے۔ مومن کی 5 مشکلات میں سے ایک مشکل خود کوئی اور مومن ہے وہ اس سے حسد کرے گا۔ پھر ایک منافق ہے جو اس سے بغض کرے گا، دشمنی کرے گا۔ پھر ایک کافر ہے جو اس سے مقاتلہ کرے گا، اس سے جنگ کرے گا۔ پھر ایک نفس ہے جو اس کو خواہشات میں مبتلا کرے گا، اور ایک شیطان ہے جو اس کو گمراہ کرے گا۔ فرمایا مومن 5 مصیبتوں سے گزرے گا۔ ایک مومن جو دوسرے مومن سے حسد کرے گا، ایک منافق جو اس مومن سے بغض کرے گا، ایک کافر جو اس مومن سے جنگ کرے گا، اور ایک نفس جو اس مومن کو خواہشات میں مبتلا کرے گا، اور ایک شیطان جو اس مومن کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور مومن وہ ہے جو 5 جنگوں میں سرخرو ہو جائے۔ اب سرخرو کیسے ہوگا؟ ترجمہ یوں سمجھ میں آتا ہے، یعنی مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے مومن حسد کرے گا، اس کے لیے دعا کرے کہ خدا اس کو حسد سے بچا دے۔ مومن کو بد دعا نہیں دیتا، مومن کبھی مومن کے لیے مکاری نہیں کرے گا۔ اگر ایک مومن احساس کرتا ہے فلاں مومن مجھ سے حسد کرتا ہے تو کیا کرے گا؟ اس کے لیے دعا کرے گا خدا اس کو حسد سے محفوظ کر لے، خدا اس کو بھی وہ نصیب کر دے جس سے یہ حسد سے باہر آ جائے۔ بس پہلے مرحلے میں دعا کرے گا اس کو حسد سے محفوظ کرے کہ وہ اس بیماری میں کیوں مبتلا ہو۔ پھر دوسرے مرحلے میں دعا کرے گا خدا اس کو وہ چیز دے دے جس کی وجہ سے اس نے میرے ساتھ حسد کی، تاکہ یہ اس مصیبت سے محفوظ ہو جائے۔ اور جو منافق بغض کرے گا، جو کفر مقاتلہ کرے گا، اس کا اس کو مقابلہ کرنا ہوگا۔ لہٰذا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا یہ تصور ہی فضول ہے کہ ہم سوچیں سپاہ صحابہ نہیں ہوگی، کوئی نہیں ہوگا، ہم سے کوئی نہیں لڑے گا۔ اگر ہم سے کوئی نہیں لڑے گا تو ہم پہ صاحب ایمان بھی نہیں ہوں گے، اس کا مطلب جو یہ ہمارے دوست احباب کہتے رہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی غلطیوں کی وجہ سے دشمنوں کی جنگ میں مبتلا ہوئے ہیں، اصلا ہم لوگ اپنے ایمان کی وجہ سے مشکلات میں مبتلا ہوئے ہیں۔ اگر مشکلات نہیں چاہیے تو ہمیں نعوذ باللہ ایمان سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ پھر یہ مشکلات مستقل ہیں، 1400 سال میں کبھی ختم نہیں ہوئی ہیں۔ ہاں ایک مشکل ہے جو ہم نے اپنے سر پہ ڈالی ہے، اور وہ یہ جو اختلاف اور افتراق کی مصیبت ہے، جس کو میں نے شاید دوسری یا تیسری مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، وہ ہم نے اپنے سر پہ ڈالی ہے۔ لیکن ہم یہ کہیں کہ دشمن ہے ہم سے جنگ کر رہا ہے، یہ وہ مصیبت ہے جو ہم پر آئی ہے، نہیں، یہ مصیبت مستقل مصیبت ہے، اس میں کوئی نجات نہیں ہے۔ یہ تو روایت فرماتی ہے کہ کافر ہوگا جو تم سے لڑے گا۔ لہٰذا امام خوئے نے بہت اچھا فرمایا تھا، فرمایا جس دن امریکہ جیسے ظالم ہم سے خوش ہو جائیں اس دن سمجھیں کہ ہم دور ہو گئے ایمان سے، ورنہ کہ ظالم ہم سے کیسے خوش ہو سکتے ہیں؟ ابھی خود تصور فرمائیے ہمارے سامنے قطعی نہ آ رہا ہے کہ ہم حسینیت کے ماننے والے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہر یزید ہم سے لڑے گا، یہ تو طے شدہ سی بات ہے۔
بس اگر کوئی دور ہم دیکھیں کہ یزید جیسے بھی ہمارے ساتھ دوستی کر رہے ہیں تو اپنی حسینیت پہ ہمیں شک کرنا پڑے گا، بھائی اب آخر ہم حسینیت پہ رہیں یا نہیں رہے. لہٰذا یہ بات تقریباً فضول سی بات ہے کہ ہم سے کوئی نہیں لڑے گا، نہیں ہم سے لڑیں گے. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مثال کے طور پر فلاں قوم کی ہوشیاری دیکھو اس سے کوئی نہیں لڑتا، تو اس کی ہوشیاری نہیں ہے، اس کی بیوقوفی کہ وہ ایمان سے دستبردار ہو چکی قوم ہے. اگر مثلا میں نام نہیں لینا چاہتا، فلاں فلاں قوم کو کوئی کہے کہ ان سے کوئی پاکستان میں نہیں لڑتا، اس سے نہیں لڑتا کہ ان میں ایمان ہے ہی نہیں، ان کے اندر کفر کے ساتھ سازش ہوئی ہوئی ہے، وہ کفر کے ساتھ مل چکے ہیں، منافقت کے ساتھ مل چکے ہیں، اس لیے ان سے کوئی نہیں لڑے گا. اور اگر آپ اور میں واقعاً اہل ایمان ہیں تو روایت کہتے تم سے یقیناً لڑے گا کوئی نہ کوئی. تو یہ تو یقینی بات ہے کہ ہم قوم ہونے کے ناطے آزمائشوں سے گزارے جائیں گے. اور اگر یہ وہ عصر ہو جس میں امام کی تشریف آوری ہے تو اس کے سوا کچھ ممکن نہیں ہے کہ ہم آزمائشوں سے گزریں گے، اور ایسی آزمائشوں سے گزریں گے جس سے ہمارے اجداد بھی نہیں گزرے تھے. ہمارے ایسی آزمائشیں ہمارے سامنے آئیں گی. روایت میں لکھا ہوا ہے، اور یہ روایت عجیب ترین روایتوں میں سے ایک روایت ہے. فرمایا تم لوگ چھان دیے جاؤ گے، چھان دیے جاؤ گے، چھان دیے جاؤ گے، اتنے چھان دیے جاؤ گے جیسے گندم میں سے صرف چھلکا باقی رہ جائے. ختم ہو جاؤ گے تم لوگ، کم ہوتے چلے جاؤ گے، ختم ہوتے چلے جاؤ گے، اتنے رہ جاؤ گے جیسے گندم میں سے صرف چھلکا رہ جاتا ہے، باقی سب لوگ ختم ہو چکے ہوں گے. تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو ہم نے مصیبتیں اب تک دیکھی ہیں، اگر میں نہ کہوں کہ پیشن گوئی یا صرف یہ سمجھیں کہ روایت کے مطابق ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے، تو سمجھ میں آتا ہے کہ جو ہم نے مصیبتیں دیکھی ہیں وہ کم ہیں. ہمیں اس سے بڑی مصیبتیں دیکھنی ہیں، اس سے بڑے امتحانوں سے گزرنا ہے. یعنی جو کچھ ہماری اولادوں نے جھیلنا ہے وہ ہم سے زیادہ ہے، وہ ہم سے کہیں زیادہ ہے. تو ان کو زیادہ صابر ہونا پڑے گا، ورنہ یہ لوگ نہیں جھیل پائیں گے، مصیبتوں میں پڑ جائیں گے. ہم سختیوں سے گزریں گے، لیکن خوبی یہ ہے کہ سید الشہداء کا دامن ہمارے ساتھ ہو، بس یہ آسانی ہے. ہر وہ قوم جو سید الشہداء کی فکر کو اپنے ذہن میں رکھے گی مصیبتیں جھیل لے گی، اس کے لیے مصیبتیں جھیلنا آسان ہے. دوسری قومیں جن کے پاس سید الشہداء کی فکر نہیں ہے ان کے لیے مصیبتیں جھیلنا ناممکن ہے. وہ سرنڈر ہو جائیں گے، وہ تسلیم ہو جائیں گے. اور جو سید الشہداء کا ماننے والا ہوگا، اور اگر واقعاً کربلا کے کرداروں پر غور کریں تو جو سید الشہداء اور مولا ابو الفضل العباس کا ماننے والا ہوگا وہ تسلیم نہیں ہوگا، کبھی سر نہیں جھکائے گا، وہ سر بلند رہے گا. اہل بیت نے دشمن کے ساتھ جنگ کرنے کے ہر کردار میں فتح کا راستہ ہمیں سکھایا. اگر دشمن کے ساتھ جنگ کرنے میں شمشیر ہاتھ میں ہو تو فتح کیسے ہوتی ہے، اور اگر شمشیر ہاتھ میں نہ ہو، گردن میں زنجیر ہو تو فتح کیسے ہوتی ہے. سب اہل بیت نے سکھایا. اگر دشمن کے ساتھ جنگ کرنے میں آبان و انصار ہوں تو فتح کسے کہتے ہیں، اور نہ ہوں تو فتح کسے کہتے ہیں. سب اہل بیت اطہار علیہ السلام نے سکھا دیا. اور جو کچھ سید الشہداء کے مصائب کے اندر ہیں ان کے اوپر مسلسل غور کرتے رہے تو ہمارے سامنے نئی چیزیں آشکار ہوتی ہیں. سید الشہداء کے مصائب کے اندر یہ سید الشہداء حضرت علی اصغر کو لے کر میدان کے اندر تشریف لائے تھے. دشمن کے سامنے مظلومیت کا اظہار کر دیا، اپنے فرزند کو لے کر آئے، اور نہیں معلوم حضرت علی اصغر نے کیا انجام دیا ہے کہ ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ دشمن کا قافلہ بھی منہ پھیر کے رونے لگا تھا. نہیں معلوم حضرت علی اصغر کی مظلومیت کس طرح سے ظاہر ہوئی تھی. اور جب حضرت علی اصغر تشریف لائے میدان جنگ کے اندر اور انہوں نے اس حرکت کو انجام دی ہے تو ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ عمر بن سعد گھبرا جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ شاید جنگ کا نقشہ تبدیل ہونے والا ہے. حرملہ کو اشارہ کرتا ہے اور حرملہ کھڑا ہوتا ہے اور عمر بن سعد سے ایک سوال کرتا ہے. کہتا ہے اے عمر سعد، میں بچے کا نشانہ لگاؤں یا باپ کا نشانہ لگاؤں؟ کہتا ہے دونوں میرے نشانے کے اوپر ہے، چاہوں تو میں باپ کا نشانہ لگا سکتا ہوں، چاہوں تو میں بچے کا نشانہ لگا سکتا ہوں. گویا میں سمجھتا ہوں شاید عمر ابن سعد کی شیطان طبیعت نے سوچا ہو کہ میں سید الشہداء کو
ذبح کرنے کا ارادہ کیے ہوئے تھا، یوں سمجھ میں آتا ہے۔ تو کہتا ہے علی اصغر کا نشانہ لگاؤ، اور ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ جب وہ تیر چلا ہے، اور میں معمولاً یہ عرض کرتا ہوں مصائب کے اندر کہ جب ہم لوگ اردو میں مصائب پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وہ تیر ستم چلا اور بچے کا گلا چھد گیا، گویا بچے کے گلے میں سوراخ ہوا اور وہ تیر اس سوراخ سے نکل گیا، جبکہ عربی روایت اس سے زیادہ شدید ہے، عربی روایت اس سے زیادہ شدید ہے۔ ہمارے پاس اردو میں بیان ہے کہ گلا چھد گیا، جبکہ عربی میں بیان میں لکھا ہے بچے کا گلا کان سے کان تک ذبح ہو گیا۔ اور بات سمجھ میں آتی ہے، تیر کا سرا بہت بڑا سرا تھا، 6 ماہ کا خشک بچے کا گلا کتنا ہونا چاہیے تھا؟ تیر چھدا نہیں ہے، بچہ ذبح ہوا ہے۔ بچے کے ذبح ہونے کے اوپر ایک اور شاہد بھی موجود ہے، مادر علی اصغر کا ایک جملہ موجود ہے بعض روایات کے اندر کہ مادر علی اصغر نے دیکھ کر کہا کہ اے میرے شیرخوار، کہیں تیری جیسی عمر کے بچے ذبح ہوتے ہیں، تو کیوں ذبح ہو گیا؟ دنیا کی کسی قوم اور قبیلے کے اندر شیرخوار بچوں کو ذبح نہیں کیا جاتا، تو کیوں ذبح ہوا؟ نہیں معلوم یہ کون سی مصیبت تھی۔ بأي ذنب قتلت، خدا نے متعال فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر کہ مظلوم کے اوپر ظلم نہیں ہونا چاہیے، خدا نے متعال فرماتا ہے معصوم بچوں کے اوپر ظلم نہیں ہونا چاہیے، حتیٰ جاہلیت کے زمانے میں اگر معصوم بچوں پہ ظلم ہوا تو خدا نے قرآن کریم میں لکھا کہ ان بچوں سے سوال کیا جائے گا، ان کے قاتلوں سے پوچھا جائے گا کہ ان کو کس جرم کے اندر مارا ہے۔ اب حضرت علی اصغر جیسا معصوم بچہ ذبح ہوا ہے، سر کٹیں گے اور نیزوں پہ لگیں گے۔ وہ سید الشہداء نہیں چاہتے تھے کہ علی اصغر کا سر کٹے اور نیزے پر لگے، لہذا سید الشہداء علی اصغر کے لاش کو خیمے کے پیچھے لے گئے ہیں۔ اب میں من میں صلاحیت نہیں ہے ان مسائل کو پڑھنے کی، لیکن میں صرف آپ کے تصور کو بنانے کے لیے عرض کروں گا۔ کربلا کی گرم مٹی میں سید الشہداء نے علی اصغر کی قبر کھودی ہے، ایک لمحے کو تصور کیجیے گا، خشک لاشیں کو گرم مٹی میں رکھ کر گرم مٹی اوپر سے ڈالی ہے۔ واللہ اگر کوئی پانی طلب کرتا ہو تو یہ جگہ تھی پانی طلب کر رہی ہے کہ کاش مٹی کے اوپر پانی ہوتا، علی اصغر کا لاشا گرم مٹی میں نہ رکھا جاتا، کاش اس مٹی میں پانی ہوتا جو علی اصغر کے اوپر گرنی تھی۔ کتنا سخت تھا سید الشہداء کے لیے کہ جب بچے کی لاش کو برابر کر لیا، قبر بنا لی، تو دامن جھاڑ کر اللہ سے کہا ربنا تقبل منا ھذا القربان، اے خدا اس قربانی کو ہم سے قبول فرما۔ یہ جملہ کربلا کے واقعے میں 2 دفعہ کم از کم کہا گیا ہے۔ ایک دفعہ سید الشہداء نے علی اصغر کے لاش پہ کھڑے ہو کر کہا ہے اے خدایا اس قربانی کو ہم سے قبول کر، اور ایک موقع وہ آیا جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا سید الشہداء کی لاشیں پر آئی ہیں، اور سید الشہداء کی لاشیں کی مٹی کو ہاتھ میں اٹھا کر خدا سے کہا ربنا تقبل منا ھذا القربان۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما، اے پاک پروردگار ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما، دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما، اے پاک پروردگار ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پرچم عزا کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی طاقت نصیب فرما، پرچم اسلام کو، پرچم قرآن و اہل بیت کو عزت و سرفرازی نصیب فرما، پرچم کفر و نفاق کو ذلت و خواری نصیب فرما، اے پاک پروردگار مومنین دنیا میں جہاں کہیں بھی خدمت میں مشغول ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما،
ظالمین، باغی، دنیا کا کفر، دنیا کا نفاق اگر قابل اصلاح نہ ہو تو واصل جہنم فرما۔ اے پاک پروردگار ہمارے مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ تمام دعائیں تیری حجت کے لیے تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما، ہماری زندگیوں کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک طرح سے رکھنا، مثلا اگر آپ کے پاس کلاس کے اندر 30 بچے ہیں، 25 بچے ہیں، مساوات یہ ہوگا کہ سب کو برابر کے نمبر دیے جائیں۔ اگر ایک بچے کو آپ نے 100 میں سے 50 دیے ہیں، سب کو 50 دے دیں۔ اگر ایک کو 100 میں سے 75 دیے ہیں، سب کو 75 دے دیں۔ یہ مساوات ممکن نہیں ہے۔ اصل مساوات معمولاً خلاف عدل ہے، عدل کے خلاف ہے۔ عدل کسے کہتے ہیں؟ جیسا کہ مولانا نے تعریف میں ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کو وضع کل شیء فی موضعہ، ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھ دینا، ہر حقدار کو اس کا حق دے دینا، یہ عدل ہے۔ مساوات کیا ہے؟ مساوات یہ سب کو برابر کا دے دینا۔ مساوات میں نے عرض کیا خلاف عدل ہے۔ بعض جگہ پر مساوات صحیح ہے، اکثر جگہوں پر مساوات خلاف عدل ہے۔ بعض جگہ جہاں پہ مساوات صحیح ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایک کو برابر کا موقع ملنا چاہیے، یہاں پہ مساوات صحیح ہے۔ یعنی اگر ایک ٹیچر کلاس میں پڑھا رہے ہیں، 25 اسٹوڈنٹ اس کے سامنے ہیں، تو وہ یہ نہ کرے کہ ایک کی طرف کم توجہ دے، ایک کی طرف زیادہ توجہ دے، یہ صحیح نہیں ہے۔ مساوات ہونی چاہیے، سب کو برابر کی توجہ ملنی چاہیے۔ البتہ ہم انسانوں کی محدودیت ہے، ورنہ یہ مساوات بھی خلاف عدل ہے، حتیٰ یہ مساوات بھی خلاف عدل ہے۔ کہ ابھی ہم نے کیا کہا؟ یہ مساوات تو خلاف عدل ہے ہی کہ سب کو برابر کے نمبر دے دے، یہ تو یقیناً عدل کے خلاف ہے، انصاف نہیں ہے۔ ایک مساوات یہ ہو گئی کہ سب کو برابر کی توجہ دے دے، ہم نے کہا یہ ہماری محدودیت ہے، ہم اس مساوات کو اچھا سمجھتے ہیں، جبکہ یہ بھی خلاف عدل ہے۔ یہ کیوں خلاف عدل ہے؟ اگر ایک بچے کے اندر سمجھنے کی بہت اچھی صلاحیت ہے اور ایک بچے کے اندر سمجھنے کی صلاحیت اتنی اچھی نہیں ہے، تو کیا اب بھی سب کو برابر کی توجہ ملنی چاہیے؟ جس بچے کے اندر سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے اس کو زیادہ توجہ ملنی چاہیے۔ لہذا اگر آپ اس موقع پر بھی 1,00,000 سال پہلے کے جو بھی انسان تھے وہ بھی اپنی اولاد کو چاہتے تھے، آج کا انسان بھی اولاد کو چاہے گا۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ فطری امور کے اوپر بعض حوادث کے نتیجے میں جیسے کسی چمکدار چیز پہ گرد و غبار پڑ جاتی ہے تو اس کی چمک ماند پڑ جاتی ہے، کوئی گرد و غبار ہٹا دے تو پھر چمک دوبارہ ظاہر ہوتی ہے۔ اس طرح فطری امور کے ساتھ حاصل ہوتا ہے۔ ممکن کسی علاقے میں مادہ پرستی بہت پھیل جائے تو شاید اولاد سے محبت بھی کم ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے۔ انسان خلق ہوا ہے کہ جو اس پر احسان کرے اسے پسند کرتا ہے، انسان اپنے محسن کے ساتھ بے وفائی نہیں کرنا چاہتا۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ نفس پرستی اتنی زیادہ چھا جائے کہ انسان کسی وجہ سے اپنے احسان کرنے والے کو بھی قتل کر ڈالے، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن فطرت انسانی میں بنیادی کوئی تبدیلی نہیں آتی، فطری چیزیں اپنی جگہ پہ رہتی ہیں، اور دین فطرت خدا کے اوپر ہے۔ فطرت اللہ التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم، خدا نے متعال کا ارشاد ہے۔ اس اعتبار سے انسانوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اور دوسری اعتبار سے انسانوں میں ہر انسان میں دوسرے سے فرق ہے، اور وہ انسان کی صلاحیتیں ہیں، انسان کی توانائیاں ہیں۔ اس سلسلے میں ایک نعرے کا تذکرہ کرتا ہوں، ایک دعوے کا تذکرہ کرتا ہوں، وہ دعویٰ ہے مساوات کا دعویٰ۔ دنیا مساوات کے دعوے سے بھری پڑی ہے، گویا 20ویں صدی جب شروع ہوئی تو مساوات کے نعرے سے شروع ہوئی، چاہے وہ کمیونزم کے اندر تھا، چاہے وہ بعد کے نظاموں کے اندر تھا، سب نے مساوات کا نام لیا ہے۔ حقیقت یہ کہ مساوات قابل عمل نہیں ہے، عدل اور انصاف قابل عمل ہے، مساوات قابل عمل نہیں ہے۔ اس کی تشریح میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ مساوات کا مطلب ہوتا ہے ہر چیز کو برابر رکھنا، ایک مساوات کریں، یہ بھی خلاف عدل ہے، لیکن ہم اس خلاف عدل مساوات کو قبول کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہم میں اتنی صلاحیت نہیں ہے، اتنا عدل ہم کر نہیں سکتے، اتنا عدل صرف خدا کر سکتا ہے، ہم نہیں کر سکتے، ہم انسان ہیں۔
مثلا اگر میرے سامنے 25 بچے بیٹھے ہوئے ہیں، میں سب کو برابر کی توجہ نہ دوں، یہ دیکھوں کس کو کتنی توجہ کی ضرورت ہے اتنی دوں۔ اصل میرا علم محدود ہے، میرے پاس لامحدود علم نہیں ہے۔ مجھے کیا بچہ پتا کہ کون سا بچہ اس وقت کتنا ڈپریس ہے کہ اس کو زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، کون سا بچہ اس وقت نفسیاتی طور پہ مضبوط ہے، اسے کم توجہ دیں تب بھی معاملہ چل جائے گا، ہم نہیں جانتے۔ تو اس موقع پر ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، چونکہ ہم نہیں جانتے، عدل کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، تو ہم مساوات کر لیں گے۔ آپ کے سامنے 5 آدمی مانگنے والے کھڑے ہیں، آپ کو کچھ نہیں معلوم ان کا سابقہ کیا ہے، ان کا لاحقہ کیا ہے، کون صحیح مانگ رہا ہے، کون غلط مانگ رہا ہے۔ جب آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ کے لیے عدل کرنا ممکن نہیں ہے، اس موقع پر آپ کہتے ہیں اب میں مساوات کروں گا۔ مساوات کروں گا کیا مطلب؟ سب کو برابر کر دے دوں گا، کیونکہ میرے پاس اتنا ممکن نہیں ہے کہ میں عدل کر سکوں۔ بس مساوات اچھا نعرہ نہیں ہے، عدل اچھا نعرہ ہے۔ اسلام نے عدل و انصاف کو پسند کیا۔ جیسی میں اور آپ عدل کی بات کرتے ہیں، فوراً ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ انسانوں میں اختلافات بہت زیادہ ہیں۔ اختلافات یعنی صلاحیتوں کا فرق، توانائیوں کا فرق بہت زیادہ ہے۔ اور یہ جو صلاحیت اور توانائی کا فرق ہے، بعض جگہ بہت ظاہر ہے، بعض جگہ بہت پیچیدہ ہے۔ دونوں کی مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ پڑھانا بہت اچھا کام ہے، پڑھانا بہت اچھا کام ہے۔ اگر کوئی پڑھانے سے سیکھنا شروع کر دے تو معاشرے کو سمجھنا بہت آسان کام ہے۔ پھر اپنے خیال ہے کہ شاید ہر اس شخص کو درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم کا انتہائی شکر، اس نے ہمیں اور آپ کو سید الشہداء کے نام سے آشنا فرمایا ہے۔ اس خدا متعال کے شکر کے ساتھ کہ اس نے ہمیں سید الشہداء کے غم میں مشغول قرار دیا ہے، دین کو سوچنے سمجھنے کی طاقت نصیب کی ہے، اور ایک بار پھر اس شکر کے ساتھ کہ بہت اچھے دور میں خلق کیا ہے جہاں ہم دین کی عظمت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ پاتے ہیں، دین کی کامیابیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ پاتے ہیں۔ اور اس دعا کے ساتھ کہ خدا متعال انشاءاللہ ہمیں امام کے ظہور کا زمانہ دیکھنا نصیب فرمائے، انشاءاللہ ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے، اور اس راہ میں اس دنیا سے رخصت ہونے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد وعجل فرجهم۔ پروردگار عالم نے انسانوں کو ایک لحاظ سے مساوی خلق فرمایا ہے، اور ایک لحاظ سے انسانوں کو، بلکہ شاید ہر انسان کو دوسرے سے مختلف خلق کیا ہے۔ جس حساب سے انسان مساوی ہیں وہ ان کی فطرت ہے۔ فطرت انسانیہ میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ فطرت انسان کی زندگی کے وہ پہلو ہوتے ہیں جن میں علاقوں کی تبدیل ہونے سے، زمانوں کی تبدیل ہونے سے کوئی تبدیلی حاصل نہیں ہوگی۔ آج سے جو 1,00,000 سال پہلے لوگ تھے وہ بھی سچ کو پسند کرتے تھے، سچ کو صحیح کہتے تھے، جھوٹ کو غلط کہتے تھے۔ آج بھی ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ فلاں جگہ پر جھوٹ بولنا صحیح ہے، لیکن قبول کرے گا کہ بنیادی طور پر جھوٹ بولنا صحیح نہیں ہے۔ یہ فطرت ہے۔ آج سے اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آلہ الطیبین
الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم